بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو فیصل ڈھلوں، رضا اور اصغر پوریوال اور دوسرے جو لوگ ہیں، لیاقت، اصغر روح الامین اور محمد طلعہ، محمد شعیب اور احمد نعمان لیاقت اور منظور، یہ سارے میں نے اس پہ جب کام کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ جو مال ہے یہ آصف کا ہے، جو ایف آئی آر میں آصف، اور یہ یعنی ڈھلوں اور آصف دونوں ایک ہی گاؤں سے ہیں۔ اچھا، اس میں اے سی اور ڈی سی بھی مبرہ نہیں ہے، وہ بھی انوالو ہیں، ہم تو ایویں ہی پیچھے ان کے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات کلیکٹر لاہور تک جاتی ہے، اور یہ ایک پلان تھا جس میں مال ویئر ہاؤس میں گیا ہی نہیں ہے، اور کئی دن کہا جاتا رہا کہ جی وہ اسٹاک ٹیکنگ لے لیں اور فلاں لے لیں، لیکن فیصل ڈھلوں کئی دن گیا ہی نہیں ہے ویئر ہاؤس، اور یہ پوری ٹیم ہی اس میں انوالو تھی۔ اور اس پہ جب محکمہ خود کام کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اور اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ بھی کسٹمز میں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں انہیں سعید وٹو صاحب فوراً ہٹا دیں، اور اگر انہیں نہیں ہٹایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ایک نشانی ہے کہ سعید وٹو صاحب اگرچہ آفیسر انچارج ہیں لیکن اس میں ملی بھگت ان کی بھی ہے۔ یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے چدر صاحب کو ڈی جی انٹیلیجنس کی سیٹ سے ہٹانے میں بہت کردار ادا کیا، لہذا کوئی سعید وٹو صاحب کو افسر ہونے کی وجہ سے، آفیسر انچارج ہونے کی وجہ سے کوئی رعایت نہیں جا سکتی۔ پھر وہ جو آصف ہے وہ اور فیصل ڈھلوں دونوں ایک ہی گاؤں سے ہیں، اور اس میں رضا کا اور کئی لوگوں کا کردار بہت ہی مشکوک ہے۔ دیکھیں، میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ فیصل ڈھلوں اور آصف دونوں ایک ہی گاؤں سے ہیں۔ سعید وٹو کئی دن ویئر ہاؤس جاتا ہی نہیں رہا، اسٹاک ٹیکنگ کب ہوئی، لیکن اس کہانی کے ساتھ کم از کم 5 کہانیاں اور ملتی ہیں۔ پہلے میں نے جب 8.25 ارب کا کراچی کسٹم سے فراڈ کا انکشاف کیا تو لوگ شروع ہو گئے جیسے انہوں نے یہ سٹوری بریک کی۔ سٹوری بھائی صاحب ہم نے کی تھی بریک، اور اس میں رئیس الاخبار بھی تھا میرے ساتھ بریک کرنے والا، لیکن باقی تو جھوڑی چک کے ایویں آ گئے ہیں، بلکہ جھوڑی چک پڑے ہوئے ہیں۔ جب سٹوری ہم نے بریک کی تو آپ کو کیا کوئی پوچھے، خیر لگے رہو۔ مجھے بنیادی طور پر یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر کئی سٹوریاں پنہاں ہیں جن میں لاہور کا کلیکٹر کسی طرح بڑے کردار والا ہے۔ بڑے کردار سے مطابق کوئی بڑا کردار نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے، کتنے پیسے روزانہ کھائے جا رہے ہیں، کہاں کا مال کہاں نہیں جا رہا، یہ اگر میں نے بیان کر دیا تو پنجابی میں ہوتے ہیں سونگے، کئی سونگے اصل حقیقت سے ہٹ کر ان 5 سٹوریوں، جو کم از کم 5 ہیں، اور جن میں کراچی میں تو تھا نا 8.25 ارب روپیہ، یہ اگر کام جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں ایک تو لاہور کا کلیکٹوریٹ ہے، ایک جناب جے ہے، لیکن آپ انتظار کیجیے گا میرے اگلے 20 لاکھ، اور کچھ کمپنیاں ہیں۔ وہ کمپنیاں کس چیز کی ہیں،
یہ بھی بیان کروں گا، لیکن آج انہیں انتظار میں رہنے دے، اور وہ جو سو گئے ہیں نا انہیں بھی تڑپتا رہنے دے۔ میں انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، سعید بٹو صاحب نے کسٹم میں انٹیلیجنس ختم کرانے میں وہ تنگ تھے کہ یہ جو چدر صاحب ہیں ان کا محکمہ ہمیں تنگ کرتا ہے، لہذا انہوں نے دبا کے زور لگایا۔ کچھ اور لوگ بھی تنگ تھے، بڑے سینئر افسر، ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا جیسے ہم نے والا ہم پیارا، ایسے ہی کئی لوگوں کو ایک جیسی تکلیف ہوتی ہے۔ چدر صاحب سے بہت سے لوگوں کو تکلیف، چدر صاحب تو ٹریڈنگ کارپوریشن میں چلے گئے اور انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ انٹیلیجنس کو بحال کرانے کی کوشش کریں۔ میں صرف انتہائی سینئر کسٹم افسران سے کہتا ہوں کہ اب آرام ہے۔ آپ لوگوں کو چدر صاحب ہر جگہ کھٹکتے تھے، اب مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ وہ جو کراچی کا میں نے کچھ دن پہلے انکشاف کیا ہے کہ 8.25 ارب روپے آپ نے گنوا دیے ہیں، میرے خیال ہے سب کے لیے بس وہی کافی ہے کہ وہ کتنے لائق ہیں، اور انہوں نے یہ چدر صاحب سے کیوں انٹیلیجنس کا شعبہ واپس لینے کے لیے سارا زور لگایا۔ خدا حافظ۔ میرا نمبر ہے 0333 511 7769۔